بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 163 ہے، جس کا عنوان ہے رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ لیلۃ الاسراء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں بھی ہم اسی عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظرینی ولا تعجلینی الم یقل اللہ عز وجل ولقد رآہ بالافق المبین ولقد رآہ نزلة اخرى فقالت انا اول هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما هو جبریل لم ارہ على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض فقالت اولم تسمع ان اللہ عز وجل يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اولم تسمع ان اللہ يقول ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا الى قوله علي حكيم. قالت ومن زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله الفرية والله يقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ابو عائشہ، تین باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی نے کہی، بے شک اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تین کیا ہیں؟ فرمائے جس نے یہ خیال کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے ہوئے تھا کہ یہ سن کر اٹھ بیٹھا اور کہا کہ اے ام المؤمنین، ذرا مجھے مہلت دیجئے، اتنی جلدی نہ کیجئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اس امت میں پہلی فرد ہوں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے، میں نے ان کو ان کی تخلیقی صورت میں 2 مرتبہ کے علاوہ نہیں دیکھا، میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا اور ان کے ظاہری جسم کی بڑائی نے زمین و آسمان کے مابین خلا کو بھر دیا تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر؟ اور کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا علی حکیم تک؟ اور فرمایا جس نے یہ خیال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپایا ہے تو بے شک اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور فرمایا کہ جس نے یہ خیال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کی باتیں جانتے تھے تو بے شک اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یا ابا عائشہ یہ حضرت مسروق بن اجدع کی کنیت ہے۔ ان کو مسروق اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن میں چوری ہو گئے تھے پھر مل گئے تو نام ہی مسروق پڑ گیا۔ بہت بڑے تابعی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں۔ زیر بحث حدیث میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مباحثہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مضبوط جواب دیا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم الاسدی ثقۃ ثبت حافظ،
تیسرے ہیں داؤد بن ابی ہند القشیری ثقۃ متقن۔ چوتھے ہیں شعبی عامر بن شراحیل الحمدانی ثقۃ ثبت فقیہ فاضل۔ پانچویں ہیں مسروق بن اجدع بن مالک الحمدانی ثقۃ فقیہ عابد مخضرم۔ اور چھٹی ہیں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بنت صدیق ام المؤمنین 57 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں 3 تابعی ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، داؤد، شعبی اور مسروق، یہ 3 تابعین ہیں۔ اور اس میں حضرت مسروق رحمہ اللہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا تھا۔ اور اس میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، جو مطلق طور پر عورتوں میں سے سب سے زیادہ فقیہہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے سب سے زیادہ افضل تھیں، سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے، اور مکثرین سبعہ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے 2210 احادیث کو روایت کیا ہے۔ جو حضرات فتویٰ دینے کے ساتھ مشہور تھے ان میں سے یہ ایک ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لا تدرکہ الابصار کی آیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ کو دیکھنے کی نفی کی، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس موقف سے اختلاف کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ جب ان کو اس آیت کا حوالہ دیا گیا تو انہوں نے وضاحت کی کہ یہ آیت اس وقت کی بات کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ جلوہ فرماتا ہے، جس کا بصارت سے مکمل احاطہ ممکن نہیں۔ لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک آیت میں رؤیت کی نفی نہیں بلکہ بصارت کے احاطے کی نفی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کے اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول اس نور پر محمول ہے جسے آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد اس نور کے متعلق ہے جو آنکھوں کو مغلوب نہیں کرتا۔ اسی بنیاد پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی 2 مختلف احادیث میں بھی تطبیق کی گئی ہے۔ ایک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نور انا اراہ، اور دوسرے میں فرمایا رأیت نورا۔ ان دونوں میں نور کی نوعیت مختلف ہے، ایک رؤیت سے مانع نور ہے، دوسرا ایسا ہے جس سے بصارت مکمل مغلوب نہیں ہوتی۔ اس اقتباس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت لا تدرکہ الابصار کی تفسیر میں فرمایا کہ الابصار چونکہ جمع معرف باللام ہے، اس میں تخصیص ممکن ہے۔ اس بنا پر آیت کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے، جیسے کہ آیت کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون سے واضح ہے، جبکہ مومنین کے بارے میں فرمایا گیا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ لہذا جب آخرت میں رؤیت ممکن ہے تو دنیا میں بھی ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں وقتوں میں مرئی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت عقلاً ممکن ہے اور آخرت میں مومنین کے لیے ثابت ہے۔ دنیا میں رؤیت نہ ہونے کی وجہ امام مالک رحمہ اللہ کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے اور فانی آنکھیں باقی کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن آخرت میں جب مومنین کو باقی آنکھیں عطا ہوں گی تو وہ باقی کو دیکھ سکیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں رؤیت کی قدرت دے تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس اقتباس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث لن تروا ربکم حتی تموتوا سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت سمعاً ممتنع ہے، اگرچہ عقلاً ممکن ہے۔ بہرحال جن علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں رؤیت کو ثابت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عمومی خطاب میں متکلم یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات داخل نہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تخصیص کی حکمت یہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور روحانی نشأت کامل ترین تھی، جس میں تمام صلاحیتوں کا اعتدال کے ساتھ اجتماع تھا، اور یہی اعتدال انہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے۔ اس کے باوجود تجلی کا وقوع صرف دار بقا یعنی آخرت میں ہوا، جہاں مقام اور نشأت دونوں کی آمادگی یکجا تھی۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آیت ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا سے
اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی نفی پر استدلال کیا، کیونکہ اس میں اللہ کے ساتھ کلام کو 3 طریقوں تک محدود کیا گیا ہے جن میں رؤیت شامل نہیں۔ مگر علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ آیت میں رؤیت کی مطلق نفی نہیں بلکہ صرف کلام کے مخصوص طریقے بیان ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ رؤیت کے وقت کلام نہ ہو رہا ہو۔ علامہ سنوسی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا استدلال اس بنیاد پر تھا کہ انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے نہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے، نہ ہی اس کی ذات کو دیکھ سکتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں رؤیت ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ دنیاوی ضعف کے باعث ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام سے کلام مخصوص طریقوں سے ہوا۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا یا کوئی حکم چھپایا یا غیب کی 5 باتوں کا علم رکھتے ہیں، سخت بہتان ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ بہرحال عرفاء کے غیبی انکشافات کے بارے میں سوال ہو تو جواب یہ ہے کہ غیب کی 2 اقسام ہیں، ایک وہ جو مطلق ہے اور کسی کو اس تک رسائی نہیں، دوسرا اضافی غیب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں پر ظاہر فرماتے ہیں۔ یہ انکشاف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب روحانی صفائی، قلبی نورانیت اور مسلسل عبادت و ریاضت کے ذریعے دل کا آئینہ فطرت لوح محفوظ کے نقوش کو منعکس کرنے کے قابل ہو جائے، اور یوں بعض مغیبات کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔ اس اقتباس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض کمزور ایمان رکھنے والے افراد یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غیبی امور کا علم ہونا چاہیے، جیسے کہ ابن اسحاق کی روایت میں زید بن اللصیط نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گمشدہ اونٹنی پر اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ صرف وہی علم رکھتے ہیں جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اونٹنی کی جگہ بتلا دی۔ یہ بات قرآن کریم کی آیت قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ اور فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ کے مطابق ہے۔ غیب کے مفہوم میں اختلاف ہے، بعض نے اسے عام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی بھی غیب کا علم عطا فرما سکتے ہیں، بعض نے صرف وحی سے متعلق قرار دیا ہے، اور بعض نے علم قیامت سے متعلق سمجھا ہے، مگر آخری رائے ضعیف ہے کیونکہ علم قیامت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمایا ہے۔ علامہ طبی رحمہ اللہ کے مطابق آیت فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ میں غیب پر اطلاع کو ظاہر کرنے اور چھپانے کے مفہوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے منتخب رسولوں کو غیب کا واضح علم عطا فرماتے ہیں، وہ بھی وحی کے ذریعے جس میں فرشتے اور محافظ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اولیاء کو جو غیبی اشارات ملتے ہیں وہ محض تلویحات اور لمحات ہوتے ہیں، نہ کہ انبیاء کرام کی طرح واضح معجزات۔ ابو اسحاق نے واضح کیا ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات انبیاء کرام کے معجزات کے برابر نہیں ہوتی، اور ابو بکر رحمہ اللہ کے مطابق انبیاء کرام کو معجزات ظاہر کرنے کا حکم ہوتا ہے، جبکہ اولیاء کو کرامات چھپانے کی تاکید ہوتی ہے، کیونکہ ولی کو استدراج کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بصری طور پر دیکھنے کی نفی کی گئی ہے، جبکہ آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی روایت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دل سے دیکھا، اس کے خلاف نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علمی مسائل میں گہرا شغف ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کی وضاحت کے لیے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کرامت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی خلقت میں 2 مرتبہ دیکھا، جبکہ انسانی طاقت عام طور پر اس کا تحمل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ مخلوق کی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، جبکہ وہ تمام مخلوقات کو محیط ہے۔ دنیا میں کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کرے،
بلکہ اللہ تعالیٰ وحی پردے کے پیچھے یا فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے اللہ کا براہ راست کلام برزخ میں ہوا، جو دنیاوی قانون سے مختلف ہے، جیسے آخرت میں مومنین کو اللہ کی رؤیت حاصل ہوگی۔ اسی طرح یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مکمل طور پر امت تک پہنچایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام زہری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، من اللہ الرسالہ وعلی الرسول التبلیغ وعلینا التسلیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 40,000 سے زائد صحابہ کرام کے سامنے امت سے گواہی لی کہ انہوں نے تبلیغ، نصیحت اور امانت کی ادائیگی مکمل کی، اور سب نے اس کی تصدیق کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اللہم اشہد۔ یہ تبلیغ کی تکمیل اور نبوت کی امانت داری کا عظیم اعلان تھا۔ یہاں بھی اس حدیث سے حاصل ہونے والے 2 فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرنے لگے تو پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن سوال سے پہلے ادباً بیٹھ گئے، کیونکہ علم حاصل کرنے والے کے لیے تواضع ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت مسروق نے قرآن کی آیات کے استدلال میں یقول اللہ تعالی بصیغہ مضارع استعمال کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کہنا جائز ہے، اگرچہ مطرف تابعی رحمہ اللہ نے اس انداز بیان کو ناپسند کیا اور قال اللہ تعالی کہنے کو ترجیح دی، لیکن صحابہ، تابعین اور بعد کے ائمہ نے دونوں طریقے اختیار کیے ہیں، اور قرآن و حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت واللہ یقول الحق، اور اسی طرح حدیث صحیح مسلم میں ہے یقول اللہ من جاء بالحسنہ۔ لہذا درست اور راجح قول یہی ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں اور اس پر انکار کی کوئی مضبوط دلیل نہیں۔ یہاں اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔